نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذو الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کے گھر میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان 10 ایام کی بہت بڑی فضیلت ہے، 10 دنوں کی عبادت، اور ان راتوں کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ تو پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام جب بھی 10 ایام آتے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، تو ان 10 ایام کے اندر اپنی کمر کو کس لیتے تھے، یعنی کہ عام دنوں کی بنسبت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی جب بندہ ذکر کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو عام دنوں کی بنسبت ان 10 ایام کے اندر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ کہ جن کا ذکر، ان 10 دنوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا والفجر ولیال العشر، کہ ان 10 دنوں کی اللہ نے قسم فرمائی ہے، ان 10 دنوں کی اللہ نے قسم فرمائی ہے۔ تو دوستو محترم، ان ایام کے اندر جو ذکر کرنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور دوسرے نمبر پر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھنے چاہیے۔ کوشش کیجئے کہ 7، 8 اور 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھیے، روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی ہو سکے تلاوت کیجئے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کیجئے، ذکر کیجئے۔ کہ ان ایام کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بھی الفاظ ان ایام کے اندر کرنے چاہیے۔ تو اللہ کو جتنا ہو سکے ان ایام کے اندر یاد کیجئے، ہو سکے تو ہر دن صدقہ کیجئے، اللہ کی راہ میں 2 نفل ضرور پڑھیے، قرآن پاک کا 1 رکوع تلاوت کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کیجئے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک